تیسرا حکم جو اللہ نے بہت زیادہ قرآن میں بیان کیا ہے، ہر رکوع میں، ہر پارے میں، بار بار، میں یہ اس لیے 3 احکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے، اور میں اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں. وہ تیسرا کیا، مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا میرے بھائی. مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں، یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے، تم ختم بولو نہیں ہوتے، تم فنش نہیں ہوتے، روح باقی رہتی ہے جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی. اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں. ہمیشہ کے لیے انسان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا. موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا، بدلہ ملے گا، بروں کو برائی کی سزا ملے گی. یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے. کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے، اللہ کہتے ہے. کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں. اللہ کہتے ہیں نہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، صرف وہ. تیسرا، تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ 3 باتیں جب نبی کیا کرتے تھے نا، تو مشرک ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے، اور جو ملحد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے. جو اس دور میں ملحد تھے، ایتھیس تھے، وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں. ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. کہتے کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، یہ زمانے کے تصرفات ہیں، یہ نیچرل ہے. یہ کیا ہے سب؟ یہ نیچرل پروسیس ہے. جیسے بیج زمین میں ڈالو، پودا اگے گا، پھل اگے گا، آم ادلیں گے، نیچرل ہے نا. کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے. تو یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. مر گئے، کھاؤ پیو موج مستی. آج بھی بہت سے لوگ، زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں. حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں، سوچ ان کی بھی، وہ ہندوؤں کا بھی 7 جنم ونم والا گیا. وہ ایک ہندو پنڈت نے کسی نے کہا نا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا، تو ہندو پنڈت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گدھا بن جائے گا. اس نے کہا پچھلے جنم میں گدھا تھا، اس جنم میں کیا بناؤں؟ کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں، تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا؟ گدھا. تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا، پھر انسان بن جاؤں گا. خیر یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو ان کا یہ کہ 7 جنم ہوتے ہیں. لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو، کیونکہ کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ، تو جو ملحد تھے وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، صرف ایک دنیا کی زندگی ہے، مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ان پہ قرآن نے رد کیا. اوحا ربک الی النحل، اللہ کہتے ہیں یہ نیچر نے اتنی حسین ہے کہ ایک شہد کی مکھی، ملکہ مکھی، مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں، چھتا تیار کرتی ہیں، اور فصل کی سبول ربی کی ذلولا. قرآن ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی. اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوبارہ اسی چھتے میں آتی ہیں. ایسی خوبصورت مینجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزیدار، اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے. میٹھی چیزیں اکثر صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، شہد صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے، یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے. حسن آٹومیٹیکلی نہیں آتا. کبھی دیکھا دلہن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی؟ بیوٹی پارلر جائے گی، 2 گھنٹے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی ہوں گے. اب تو ایسے بیوٹی پارلر آ گئے ہیں تو اربوں روپے چھاپ رہے، مرد تیار کر رہے ہیں دلہنوں کو. یہ تو بڑی بےغیرتی کی بات ہے یار. اور ایسی بیوٹی، ہمارے ایک رشتے دار بتایا کرتے تھے امریکہ تو بہت ایڈوانس ہے بھائی بیوٹی پارلر میں. ابھی خیر میں اب بیوٹی پارلر کے قصے لے کے نہیں بیٹھوں گا آپ کے سامنے. اور تیسرا، قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا، جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، ہوا یہ تھا، تینوں پہ مذاق اڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن سب سے زیادہ مذاق پتہ ہے کس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا؟ خدا کے انکار یا خدا کی توحید پہ نہیں. سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ طنز کرتے تھے، استہزاء بہت زیادہ نہیں کرتے تھے. وہ جب ان کو کہا جاتا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، نظریاتی اختلاف کرتے تھے، اس پہ استہزاء نہیں کرتے تھے بہت زیادہ. لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے، اس پہ بہت مذاق اڑایا مشرکین نے. سورہ یاسین ہے نا، قرآن کہتا ہے
مشرک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی, کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم, بھائی یہ ہڈی سڑ گئی, کیڑے کھا گئے, یہ زندہ ہوگی؟ ہی ہاتا لما توعدون. دوسرے مقام پر ہے, اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہا ہے نا موت کے بعد زندگی, ہی ہاتا, یہ عقل سے بہت کیا ہے؟ ہی ہاتا ہم کہتے ہیں بھائی یہ بالکل فضول بات ہے, معاذ اللہ, بالکل کھپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ہم مر کے سڑے کیوں؟ زندہ کرنا ہوتا باڈی, اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا؟ سڑ گئے, درندے کھا گئے, کھاد بن گئے, نالوں میں بہہ گئے, جلا دیا, اب کیا زندگی ہے؟ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا. اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے, جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا, تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اللہ نے پھر مثالیں کیسی کیسی دی ہیں. اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتا ہے, جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہیں. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ؟ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ریپیئرنگ تو آسان ہے, فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا. ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے, فوراً 20 کاپیاں اس کی آ جاتی ہیں. وہ کاپی کرنے والے فرسٹ ٹائم نہیں بنا سکتے تھے, دیکھ کے کاپی کر لیتے ہیں. افغانستان میں بمباری ہوتی تھی, امریکی جہاز ہیلی کاپٹر ویپن ہوتا تھا, تو چائنا والے اور تو کہتے ہیں دنیا والے پہنچ جاتے ہیں, ابے دیکھیں کاپی کریں ٹیکنالوجی. فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے, ٹیکنالوجی کو کاپی کرنا کیا ہے؟ آسان. اللہ کہتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے سب بنا دیا, تو تمہیں دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اس میں کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ تو پھر وہ اسی مذاق میں نا نبی سے آ کے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا یہ ٹائم تو بتائیں, یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی, قیامت کب آئے گی, وہ عذاب کب ہوگا؟ تو اس کو قرآن نے جزو قرآن بنا دیا ان آیتوں کو. سأل سائل بعذاب واقع, اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے مذاق اڑانے کی نیت سے, وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے؟ بتا دینا, ٹائم بتا دینا. جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیں دھمکی دے رہا ہو میں پولیس لے آؤں گا, کہتے ہیں لے آنا, ٹھیک ہے نا, بتا دے یار کب آئے گی. تو مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ